نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر قدم قدم پہ ہر قدم کے بعد ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو کس طرح بچایا جائے اور کون سا علم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے میرا اور آپ کا ایمان بچے۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 2 سورۃ بقرہ آیت نمبر 217۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور تم میں سے جو کوئی دین سے پھر جائے، اپنے دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، تو پھر وہ کافر ہے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اپنے دین سے پھر کر مر جائے تو پھر کیا ہے کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں کیا ہے اس کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم میں کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو جہاں پر اسلام اور ایمان کی بات ہے، ایمان ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر قدم قدم پہ فتنے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، وہاں پر ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری ہمیں کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور کوشش کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان حاصل کرنے کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں کہ اس کو سنبھال نہیں پاتے اور بے خبری میں ایمان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا، شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان ضائع ہو چکا ہے۔ کلمات کفر بول دیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، یا ایسی کفریات جو ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے پر انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان ہے یا چلا گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس لیے صرف کلمہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں اور ایمان باقی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان کو اور اسلام جو ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان ہے ہمارا، تو اس ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مشکات شریف کی حدیث مقدسہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے اتنا علم سیکھنا جو ضرورت کے تحت ہو وہ فرض عین ہے، فرض ہے کہ مسلمان پر علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کتنا بقدر حاجت۔ اب جہاں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مسائل سیکھے جاتے ہیں، وہاں پر بنیادی اور اعتقادی مسائل کا بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم اختیار کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال اور افعال ہیں کہ جن کو ہم کریں گے یا جو ہم سے سرزد ہوں گے، جانے میں یا انجانے میں ہوں گے، تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ فقہاء نے بہت ساری کتابوں میں لکھا، میں حوالہ بھی دیتا چلوں، ایک مستند کتاب ہے ہماری فقہ حنفی کی، ایک مستند کتاب، اور اس سے فتویٰ بھی لکھا جاتا ہے، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو اپنی جہالت کے سبب ایسے اقوال کہہ دیتے ہیں یا ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جن سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی ضمن میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مقدسہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اولاد آدم جو ہے وہ مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، ان میں سے بعض جو ہیں وہ مومن پیدا ہوں گے اور حالت ایمان پر زندگی گزاریں گے اور مومن ہی مریں گے، اور پھر فرمایا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر ساری زندگی گزاری اور کافر ہی مریں گے۔ لیکن حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے ایسے ہوں گے لوگ کہ جو مسلمان پیدا ہوئے، اسلام پر زندگی گزاری، لیکن مرنے کے وقت ایمان نہ بچا سکے، وہ کافر مریں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے فرمایا جو مومن تھے، کافر پیدا ہوئے اور کافر ہی زندہ رہے، لیکن مرتے وقت ان کی قسمت کہ اللہ نے ان کو ایمان دے دیا اور ایمان کی دولت سے دنیا سے گئے، مسلمان ہو کر اس دنیا سے گئے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مقدسہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ہے لوگ اسلام کو کس طرح سے ایک ہلکا سا دین لے رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے 1000 کلمات کفر دن کو کہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا حصہ میں پیش کرتا ہوں، معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر 4861۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت نقل ہے، ایک طویل حدیث ہے لیکن اس کا ایک مختصر سا حصہ میں نقل کرتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ طلاق دینے کے بعد وہ پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، جیسے کہ آج کے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہزاروں مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ لوگ پہلے طلاق دیتے ہیں، بعد میں جب ان کو پتہ چلتا ہے اب اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے، مہر بھی دینا پڑے گا، اب یہ جو مسائل پیش آئیں گے، بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ مکر جاتے ہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو اس کے بعد ایسے رہتے ہیں جیسے طلاق سے پہلے رہ رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں زانی ہیں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ حرام اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں یہ کس طرح یہ چیز زیادہ سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث مقدسہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، ابو داود شریف، ابن ماجہ، مسند احمد اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی امپورٹنٹ حدیث، اس کو میں نے کوٹ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، کہ فتنے اس طرح زور سے پھیلیں گے، کبھی ایک فتنہ پہلے نکلتا تھا اس کے بعد ختم، لیکن آج کا جو وقت ہے قدم قدم پہ جیسے میں نے کہا کہ فتنے جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کر لو، کہ ایک شخص صبح کو مومن اور شام کو کافر بن جائے گا، اور پھر ایک ایسا ہوگا شام کو مومن اور صبح کو کافر بن جائے گا۔ اور اس سے اگلا حصہ فرمایا کہ دنیا کی تھوڑی سی معمولی چیز کی خاطر اپنے دین کو لوگ فروخت کر دیں گے۔ یہ حدیث مقدسہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات ہے کہ صبح کو لوگ مومن ہوتے ہیں اور شام کو کافر اور صبح کو مومن، تھوڑے سے دنیا کی مال کی خاطر لوگ اپنا دین بیچتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے جو میرا ٹاپک تھا کہ ہم نے ایمان کو بچانا کیسے ہے؟ لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جن سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں اس کی چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو بولی جاتی ہے۔ بطور اعتراض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کو تو دیکھیں، وہ کتنا لوگوں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، مزے کی بات ہے اللہ بھی اس سے نہیں پوچھتا۔ تو یہ کلمہ کفر ہے۔ تو جو بندہ یہ کہے گا ایمان سے گیا، اب وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں دیکھو کہ فلاں شخص کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے نا، یا کچھ بھی ہم اس کے ساتھ کر لیں، تو اللہ جو ہے نا ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بھی کلمہ کفر ہے۔
اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑا سا کسی کے ساتھ ظلم ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ جو ہے میرے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ تو ایسا کہنے والا، اگر کسی عورت نے کہا اس کا نکاح ہوا ہو تو نکاح ٹوٹ جائے گا، مرد نے کہا وہ ایمان سے گیا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسے ہزاروں جملے ہیں جو دن کو ہماری مرد عورتیں کہتے ہیں، گھروں میں معاشرے میں ہر بندہ دیکھے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، تو پھر وہ کس زمرے میں ان کی اولادیں جاتی ہیں؟ تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ اور جہالت اتنی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم یہ مسائل سیکھتے نہیں ہیں کہ کن چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے، اسلام سے ہم نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھو اس نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اور خدا بھی اس سے نہیں پوچھتا، پتہ نہیں خدا تو اس گلی میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے جو کفریہ بولے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کافروں کو دیکھو وہ بڑے مالدار اور بڑے جو ہے پیسے والے ہیں، اللہ نے ہمیں تو دیے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے جملے کہہ کے ایمان اپنا برباد کرتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھیں گے، ان کی نماز کسی کام کی نہیں، وہ روزہ بھی رکھیں گے لیکن ان کا روزہ کسی کام کا نہیں۔ اس طرح بہت ساری جہالت ہمارے یہاں سے پائی جاتی ہے۔ جب کبھی فوتگی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس اللہ کو جو ہے اس کی ضرورت پڑ گئی تھی، اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اور پھر کہتے ہیں اگر کوئی جوان مر جائے تو کہتے ہیں خدا کو اس کی جوانی پر بھی رحم نہیں آیا۔ اس طرح کے جو جملے ہیں عورتیں کہتی ہیں، مرد کہتے ہیں، جہالت کی وجہ سے اپنا ایمان بچائیے، اور ان چیزوں کا علم بھی سیکھیے کہ کن سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی اس دولت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو جو ہے وہ بچا کے رکھے، اور ہمیں ایسے جو ہے کفریہ کلمات سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے۔